بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، وظائف کا نور چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو جس اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ایسے اللہ کے خاص بندے تھے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے مریدین میں ببر شیر بھی شامل تھے، اور وہ شیروں کی جوڑی ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آتی تھی۔ کون ہے یہ اللہ کے ولی؟ ان کا مزار کہاں ہے؟ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ اور ان کے مزار کا پانی کیوں مشہور ہے؟ اور ان کو کون سی کرامات مشہور ہے؟ یہ سب ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ ساری معلومات آپ کو پہنچ سکے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے جن ولی کی کرامات اور شان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ ان کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کے درگاہ پر ببر شیر کی ایک جوڑی حاضری کے لیے آتی ہے۔ یہ ویسے تو حاجی ملنگ بابا کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام شیخ حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ اولیاء۔ ان کی والدہ ماجدہ یمن کی رہنے والی تھیں۔ وہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، ان کو جو بھی اولاد دیں گے اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو انہیں عطا فرمایا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں جو بھی اولاد اللہ دیں گے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور یہ ساتوں کے ساتوں بیٹے اللہ کے ولی بنے۔ ان میں سے ایک حاجی ملنگ بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ تقریباً 350 سال پہلے یمن سے ہجرت کر کے ہندوستان کے شہر ممبئی کے قریب کلیان میں تشریف لائے تھے۔ کلیان کے پہاڑوں پر ان کا مقبرہ ہے۔ یہ پہاڑ تقریباً سطح سمندر سے 3200 فٹ بلندی پر ان کا مقبرہ ہے، اور ان کے مقبرے کو پہاڑوں کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مزار تک جانے کے لیے تقریباً 1500 سیڑھیوں کے اسٹیپ ہیں، اور یہ مشکل راستہ ہے جو تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ لوگ مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ہر سال حضرت حاجی ملنگ بابا کے مزار پر عرس ہوتا ہے، جس میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں عقیدت مند مزار پہ حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب حضرت ملنگ بابا ہندوستان تشریف لائے تو یہاں ظلم کا بازار گرم تھا۔ اس علاقے پر ایک نالا راجہ نام کا بندہ، جس کو لوگ دیوانی بھی کہتے تھے، جو جادوئی طاقتیں رکھتا تھا، اس کی حکومت تھی، اور اس سے لوگ سخت پریشان تھے اور اذیت میں مبتلا تھے۔ حضرت حاجی ملنگ بابا کو ان کے مرشد نے ہدایت کی تھی، تو وہ ہجرت کر کے انڈیا آئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی تھی یہاں آنے کی۔ یہاں آ کر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور لوگوں کے غموں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ بہت تیزی سے لوگوں میں مقبول ہونے لگے اور لوگ آپ سے عقیدت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں تو آپ کی عزت اور عقیدت ڈالی ہی تھی، لیکن جنگل کے جنگلی جانوروں کے دلوں میں بھی آپ کی عقیدت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیروں کی ایک جوڑی حضرت حاجی ملنگ بابا کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے آتے رہے، اور اس کے بعد ان کی نسلیں آتی رہیں۔ اس لیے آپ کے مزار پہ یہ بورڈ آویزاں ہیں کہ مغرب کے بعد یہاں رکنا منع ہے۔ معزز سامعین، حضرت حاجی ملنگ بابا کے مزار پر پانی کا ایک چشمہ ہے، جس کا اخراج کی جگہ آج تک کسی کو پتہ نہیں
کر سکی کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ مسلسل آ رہا ہے اور اس پانی میں ایک شفا یابی ہے۔ لوگ اس کو اپنے بیماروں کو پلاتے ہیں تو انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں عقیدت مند اور اس پانی کو تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس پانی کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت حاجی ملنگ بابا نے نالا راجا، جو کہ دیوانی کے نام سے مشہور تھا، کے ظلم کے خلاف کام شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو اس کو اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس نے حضرت ملنگ بابا کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پہاڑ پر حملہ کیا اور اپنی جادوئی طاقتوں کو بھی استعمال کیا۔ تو حضرت حاجی ملنگ بابا کا گھوڑا تھا جس کو دلدل کہتے تھے، آپ نے اس کو حکم دیا تو اس نے پہاڑ کے اوپر کودنا شروع کیا، جس کی دھمک سے اور جو شیروں کی جوڑی تھی ان کے دھاڑنے سے دیوانی کے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت حاجی ملنگ بابا کے گھوڑے کی کھروں کی جو دھمک تھی، اس کی وجہ سے یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس لیے اس پانی کو گھوڑے کی ٹاپ کا پانی بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ اس پانی سے ہر مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت حاجی ملنگ بابا کی درگاہ کی ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ شیر یہاں پر سلامی کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب آپ حیات تھے تو شیر آپ کی حفاظت اور عقیدت کے طور پر آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حاجی ملنگ بابا کی درگاہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جس پہاڑ پر ہے، یہ پہاڑ پہلے 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ جب حضرت حاجی ملنگ بابا کے گھوڑے نے کودنا شروع کیا تو اللہ نے اس کی دھمک میں ایسی طاقت پیدا کی تھی کہ کہتے ہیں کہ پہاڑ آدھا زمین پہ دھنس گیا تھا اور باقی آدھا پہاڑ اس وقت موجود ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب دیوانی یا نالا راجا کے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تو راجا کو اپنی شکست اچھی نہ لگی، تو اس راجا کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ راجا نے اس کو حضرت بابا ملنگ کے پاس بھیجا تاکہ ان کے ایمان کو خریدا جا سکے۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی بہک سکتا تھا، لیکن اللہ والوں کو بہکانا اتنا آسان نہیں۔ اس لڑکی نے جیسے ہی آپ کی درگاہ میں قدم رکھا تو اللہ کے ولی نے ایک نظر ڈالی اس پر اور کہا، آؤ میری پیاری بیٹی آؤ۔ بس یہ الفاظ اس لڑکی کی زندگی پلٹ گئی، دل کی دنیا پلٹ گئی اور وہ بابا کے ہاتھوں مسلمان ہو گئی۔ حضرت حاجی ملنگ بابا نے اس کا نام فاطمہ رکھا اور پھر وہ تا حیات بابا کی خدمت کرتی رہی۔ ان کا مزار بھی حضرت حاجی ملنگ بابا کے مزار کے ساتھ ہی ہے اور ماں فاطمہ کے نام سے ہے، اس لیے حضرت ملنگ بابا کے مزار کے عقیدت مندوں میں ہندو بھی شامل ہیں، مسلمان تو پھر ہیں ہی، اور اس مزار کی دیکھ بھال ہندو بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مسلمان کرتے ہیں۔ حضرت حاجی ملنگ بابا کا مزار درگاہ حضرت بختاور شاہ بابا اور درگاہ حضرت سلطان شاہ بابا کی درگاہ کے قریب واقع ہے۔ حضرت حاجی ملنگ بابا کا مرکزی مزار 2 مزاروں پر مشتمل ہے، ایک حضرت حاجی ملنگ بابا کا مزار اور دوسرا ماں فاطمہ کا مزار۔ یہ جگہ 5 پیر کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی 5 مزار جو بابا کے پیروکاروں کے ہیں۔ حضرت حاجی ملنگ بابا کی بے شمار کراماتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے دربار کی الائچی بہت زیادہ مقبول ہے۔ ملنگ بابا عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے، جب فارغ ہوتے تو الائچی شوق سے کھاتے تھے۔ کہیں سے ہدیے میں الائچی آئی تو حضرت بابا ملنگ نے وہ الائچی کھا کر چھلکا زمین پہ پھینک دیا تھا، تو اس چھلکے سے الائچی کا ایک پودا پیدا ہوا اور یہ الائچی اسی پودے کی ہے، اور یہ حضرت حاجی ملنگ بابا کے علاوہ یہ الائچی کہیں اور نہیں ملتی۔ آج بھی لوگ اس کو تبرک کے طور پہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ اس میں شفا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کے عقیدت مندوں میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل ہیں۔ ماضی میں شیو سینا نے اس مزار کا نام تبدیل کر کے
سری ملنگ رکھنے کی کوشش کی تھی، جسے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بابا کے عقیدت مندوں نے ہونے نہیں دیا اور اس کو امن خراب کرنے کی ایک شیطانی کوشش قرار دیا۔ معزز سامعین، اللہ کے ولی اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے ہیں، پھر اللہ ان سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں اور اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی عقیدت اور ایسی عزت ڈالتے ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ اللہ کے ولی تمام اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی عزت اور عقیدت ہمارے دلوں میں قائم رکھیں، آمین۔ معزز سامعین، ہماری کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔